بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر شاہ سوری، ہندوستان کے عظیم فاتح کی داستان، ایپیسوڈ 18۔ بوڑھی نرمل اپنے خیمے میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک بڑی تیزی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کی حالت سے لگتا تھا وہ بڑی پریشان اور فکر مند تھی۔ اتنے میں گنگا خیمے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی نرمل اس کی طرف لپکی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، گیتا میری بیٹی، تو کہاں چلی گئی تھی؟ میں کافی دیر سے خیمے میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ میں پریشان تھی کہ تو پھر کسی مصیبت میں نہ پھنس گئی ہو۔ اس پر گیتا خیمے کے ایک طرف نشست پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، دیکھ نرمل، یہاں خواص خان کی زیر نگرانی اور اس کی حفاظت میں کیسے بلا کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتی ہوں؟ جواب میں نرمل نے پوچھا، پر دیکھ گیتا میری بیٹی، تو کہاں چلی گئی تھی؟ میں کافی دیر سے اکیلی خیمے میں تیرا انتظار کرتی رہی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلی تھی، مگر تو میری غیر موجودگی میں کہیں چلی گئی۔ کیا تو خواص خان کے پاس گئی تھی؟ گنگا کہنے لگی، نہیں، میں خواص خان کے پاس تو نہیں گئی۔ نرمل نے پھر پوچھا، پھر تم کہاں رہی؟ تھوڑی دیر کی سوچ و بچار کے بعد گنگا کہنے لگی، دیکھ نرمل، آج میں تجھ پر اپنے ایک راز کا انکشاف کرنے والی ہوں۔ میں ابھی شیر شاہ سوری اور اس کے اہل حرم سے مل کر آ رہی ہوں، اور انہیں بھی میں نے اپنا رازدار بنا لیا ہے۔ نرمل نے عجیب سے انداز میں گنگا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، گیتا میری بیٹی، کیسا رازدار؟ جواب میں گنگا کہنے لگی، دیکھ نرمل، میرا نام گیتا نہیں گنگا ہے۔ اس کے بعد گنگا نے اپنے سارے حالات تفصیل کے ساتھ نرمل کو بتا دیے۔ جب گنگا یہ سب کہہ چکی، تب شکووں سے بھری ہوئی آواز میں نرمل کہنے لگی، دیکھ گنگا میری بیٹی، تو نے مجھے پہلے ہی کیوں نہ بتا دیا کہ تو روہتاس کے راجا چندرمل کی راجکماری گنگا ہے؟ میں تو ابھی تک روہتاس کے ودوا آشرم میں قیام کرنے والی گیتا ہی سمجھتی رہی۔ میں تو یہ خیال کرتی رہی کہ بیوہ ہونے سے پہلے کہیں مہارت نے تمہیں دیکھا ہوگا اور تم پر مرتا ہوگا، اس بنا پر اس نے تمہیں ودوا آشرم سے اٹھا لیا ہے۔ دیکھ بیٹی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تو ایک راجکماری ہے۔ بہرحال تیری شکل و صورت، تیرا چہرہ، تیری جسمانی ساخت دیکھتے ہوئے میرا دل یہ تو کہتا تھا کہ تیرا تعلق کسی انتہائی اونچے خاندان سے ہے، اس لیے کہ تیری جیسی خوبصورت لڑکیاں میں نے زندگی میں بہت کم دیکھی ہیں۔ اب جب کہ مجھ پر یہ انکشاف ہو چکا ہے کہ تو گیتا نہیں بلکہ راجکماری گنگا ہے، تو بتا، تو نے شیر شاہ سوری اور اس کے اہل خانہ کو کس اعتماد میں لیا ہے؟ گنگا کہنے لگی، دیکھ نرمل، تو کبھی اور کسی بھی موقع پر خواص خان کے سامنے یہ مت ظاہر کرنا کہ میں راجکماری گنگا ہوں۔ یہ سارا راز جاننے کے بعد بھی تو یہی سمجھنا کہ میں گیتا ہوں اور ایک ودوا ہوں۔ بس نرمل، جیسا کہ میں تمہیں اپنے حالات بتا چکی ہوں، گنگا کی حیثیت سے خواص خان بری طرح مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ ایک بیوہ کی حیثیت سے میں ان کی محبت، چاہت اور پریم حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہوں۔ اب میں ان کے سامنے گنگا کے بجائے گیتا ہی رہنا چاہتی ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں گنگا کے ساتھ ان کی نفرت کو بھی پیار اور محبت میں تبدیل کرنا چاہتی ہوں۔ نرمل نے اعتراض کیا اور پوچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ گنگا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نرمل، یہ بات تو اب ظاہر ہے کہ ایک ودوا اور بیوہ کی حیثیت سے میں خواص خان کا پریم اور ان کی محبت اور چاہت حاصل کر چکی ہوں، لیکن میں ڈرتی ہوں کہ جب کوئی ایسا موقع آیا اور خواص خان کو پتہ چلا کہ میں گیتا نہیں بلکہ حقیقت میں گنگا ہوں، تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ پھر کہیں مجھ سے نفرت نہ کرنے لگیں، اس بنا پر کہ میں نے گنگا ہو کر گیتا کے روپ میں
انہیں دھوکہ اور فریب میں رکھا۔ دیکھ نرمل، خواص خان بڑا سلجھا ہوا، بڑا نیک اور بڑا سچا اور کھرا انسان ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ گیتا سے محبت کرتے رہیں، وہاں گنگا کے ساتھ بھی ان کی نفرت ختم ہو جائے، اور وہ اسے بھی اگر ٹوٹ کر پیار نہ کرے تو اس سے اس کی نفرت ہمدردی اور تھوڑی بہت چاہت میں ضرور تبدیل ہو جائے۔ جب ایسا ہوا تو میں چہرے کا نقاب ہٹا کر خواص خان کے سامنے آ جاؤں گی اور انہیں اپنی اصلیت سے آگاہ کر دوں گی۔ اس وقت مجھے امید ہے وہ مجھے گنگا کے روپ میں نفرت نہیں کریں گے، اور جب انہیں یہ خبر ہوگی کہ گیتا کے روپ میں میں نے صرف ان کی محبت اور چاہت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، تو میرا خیال ہے وہ مجھے گیتا اور گنگا دونوں روپوں میں اپنانے پر تیار ہو جائیں گے۔ دیکھ نرمل، جب ایسا موقع آئے گا تو میں سمجھوں گی کہ میری زندگی کا وہ سنہری موقع اور لمحہ ہوگا۔ گنگا کے خاموش ہونے پر نرمل کہنے لگی، دیکھ گنگا میری بیٹی، تیری بڑی مہربانی اور شکریہ کہ تو نے مجھے اپنے راز سے آگاہ کیا اور اعتماد میں لیا، پر یہ تو کہو کہ شیر شاہ سوری اور اس کے اہل خانہ سے کیا گفتگو کی ہے؟ جواب میں گنگا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ نرمل، میں نے ان پر ظاہر کر دیا ہے کہ میں گیتا نہیں بلکہ اصل میں راجکماری گنگا ہوں۔ شیر شاہ سوری پہلے ہی مجھے جانتے ہیں، اس لیے کہ جب انہوں نے روہتاس فتح کیا تو میں قیدی کی حیثیت سے ان کے سامنے پیش ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک لونڈی کی حیثیت سے مجھے خواص خان کے حوالے کر دیا تھا۔ خواص خان نے مجھے آزاد کر دیا، اور ان کی نفرت میرے خلاف ایسی عمیق تھی کہ انہوں نے لونڈی کی حیثیت سے بھی مجھے اپنے پاس رکھنا بھی قبول نہ کیا تھا۔ شیر شاہ سوری اور ان کے اہل خانہ پر اپنا راز ظاہر کرنے کے بعد میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں گیتا کے ساتھ ساتھ گنگا کی حیثیت سے بھی خواص خان کو اپنی محبت اور چاہت میں مبتلا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ایسا کرنے کے بعد ہی میں خواص خان کے سامنے اپنی محبت میں سرخرو ہو کے آ سکتی ہوں۔ بصورت دیگر میرے لیے مشکلات اٹھ کھڑی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اگر خواص خان کے دل میں گنگا کے خلاف نفرت برقرار رہی تو جس روز میں نے اپنے چہرے سے نقاب ان کے سامنے ہٹایا تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں گنگا کی نفرت گیتا کی محبت پر غالب نہ آ جائے، اور نرمل، جس روز ایسا ہوا وہ روز میری زندگی کا آخری روز ہوگا، پھر میں زندہ رہنا پسند نہیں کروں گی۔ شیر شاہ اور ان کے اہل خانہ سے یہ بات کی ہے کہ میں خواص خان کے دل میں گنگا سے نفرت مٹا کر ہمدردی اور محبت ابھارنے کی کوشش کروں گی، اور اس لیے میں نے اپنی پرانی ملازمہ جو اب میری بہن ہے اور جس کا نام اوما ہے، اسے روہتاس سے یہاں بلایا ہے۔ میرے کہنے پر شیر شاہ سوری نے اپنے 2 قاصد روہتاس کی ودوا آشرم کی طرف بھیجے ہیں، اور وہ قاصد وہاں سے اوما کو لے کر یہاں آئیں گے۔ ان قاصدوں کو میں نے پوری کہانی بھی سنا دی ہے کہ وہ اوما سے کیا کہیں گے، اور میری اسی داستان کے مطابق اوما یہاں آ کے خواص خان کی خدمت میں حاضر ہوگی اور اسے بتائے گی کہ خواص خان کی حویلی سے نکل کر گنگا اور اوما گنگا کے ایک رشتہ دار کے ہاں گئیں۔ وہاں کچھ بدماشوں نے گنگا کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور وہ بدماش گنگا کے جاننے والے اور دور کے رشتہ دار تھے۔ اوما خواص خان پر یہ بھی ظاہر کرے گی کہ گنگا اپنے دل کی گہرائیوں سے ٹوٹ کر خواص خان کو پیار کرتی ہے، اور اسی بنا پر اس نے ساری عمر شادی نہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ وہ خواص خان کو یہ بھی بتائے گی کہ روہتاس شہر میں بدماشوں نے گنگا کو تنگ کیا، تو ایک روز اوما کے کہنے پر رات کے وقت گنگا خواص خان کی حویلی پر منتقل ہو گئی تاکہ ان بدماشوں کی بدماشی سے بچی رہے۔ خواص خان کو یہ بھی بتائے گی کہ گنگا نے عہد کر رکھا ہے کہ یا تو خواص خان کی محبت حاصل کر کے رہے گی یا اپنی جان دے دے گی۔ اس طرح کی اور بہت سی باتیں بھی اوما خواص خان کے سامنے کہے گی، اور مجھے امید ہے کہ روہتاس سے اوما پہلے میرے پاس آئے گی، میں اسے سب کچھ سمجھاؤں گی۔ اس کے بعد وہ گاہے گاہے خواص خان سے مل کر گنگا سے متعلق اس کے خیالات بدلنے کی کوشش کرے گی۔
اوما خواص خان کو اس بات پر بھی آمادہ کر لے گی کہ وہ لشکر میں میرے اور تمہارے ساتھ قیام کرے۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ اوما کی مدد سے میں خواص خان کے دل میں گنگا کے لیے محبت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی، اس لیے کہ خواص خان اوما پر بڑا اعتماد کرتا ہے اور اسے بہن بنا چکا ہے۔ کہو نرمل، میری ساری تدابیر اور میرا یہ جتن کیسا ہے؟ نرمل خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ گنگا میری بیٹی، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ اگر اوما تمہاری اس تجویز کے مطابق عمل کرنے میں کامیاب رہی تو وہ دن دور نہیں جب گیتا کے ساتھ ساتھ گنگا بھی خواص خان کی محبت، توجہ اور پریم کی حقدار بن جائے گی۔ گنگا میری بیٹی، میری زندگی میں وہ دن سب سے بڑا اور خوشی کا دن ہوگا جب تو اپنے چہرے سے نقاب خواص خان کے سامنے ہٹائے گی اور خواص خان تجھے گیتا اور گنگا دونوں روپوں میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ نرمل کی اس گفتگو میں گنگا کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ باہر پہرا دینے والا دروازے کے قریب کنکارا۔ جب گیتا نے اسے اندر آنے کو کہا تو پہرہ دار اندر آ گیا۔ وہ گیتا اور نرمل دونوں کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ کھانا ان دونوں کے سامنے رکھ کر وہ چلا گیا تھا۔ اس پہرہ دار کے جانے کے بعد گنگا نے نرمل کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھ نرمل، میں ایک سب سے بڑی بات بتانا تو تمہیں بھول ہی گئی۔ نرمل نے چونک کر گنگا سے پوچھا، وہ کون سی بات ہے؟ ساری گفتگو جو تمہاری شہنشاہ سوری اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ ہوئی وہ تو تم بتا چکی ہو، اب کیا رہ گیا ہے؟ گنگا کہنے لگی، جو بات میں کہنا چاہتی ہوں نرمل وہ اس سے بھی بڑی ہے، اور وہ یہ کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ اب میں ہندو نہیں مسلمان ہوں۔ میرے اسلام قبول کرنے پر شہنشاہ سوری اور اس کے اہل خانہ بے حد خوش ہوئے تھے۔ وہ اس خوشی میں میری دعوت اور بڑے اہتمام کا بھی بندوبست کرنے لگے تھے، پر میں نے انہیں منع کر دیا ہے۔ میں نے انہیں یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ خواص خان کو بتا دیں کہ گیتا نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ خبر سن کر خواص خان ضرور مجھ سے ملنے اس خیمے میں آئیں گے۔ گنگا کے اس انکشاف پر نرمل نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچا، پھر وہ گنگا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، دیکھ گنگا، اب جب کہ تو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے تو میں بھی تمہاری راہ پر چلتے ہوئے ایسا ہی کروں گی۔ گنگا، میں بھی تیری طرح اسلام قبول کرتی ہوں اور تجھ سے یہ کہتی ہوں کہ مجھے بھی اس نئے دین کی تفصیل سے آگاہ کرو۔ اس پر گنگا بے پناہ خوشی میں کہنے لگی، دیکھ نرمل، اسلام قبول کرنے کے بعد اب میں باقاعدگی سے شہنشاہ سوری کے اہل خانہ کے پاس جاتی رہوں گی اور ان سے اپنے اس نئے دین سے متعلق تفصیل حاصل کرتی رہوں گی۔ تم بھی میرے ساتھ چلنا، اس طرح تم بھی اس ساری تفصیل سے آگاہ ہوتی رہو گی۔ نرمل اس سے متفق ہو گئی، پھر وہ دونوں مل کر کھانا کھانے لگی تھی۔ شیخ خلیل کے ذریعے ہمایوں اور شہنشاہ سوری کے درمیان جو صلح کی گفتگو شروع ہوئی تھی وہ ہمایوں کی غلطی اور قلعہ چنار شہنشاہ سوری کے حوالے نہ کرنے کی وجہ سے جب ختم ہوئی تو شہنشاہ سوری نے عہد کر لیا تھا کہ اب صرف اس کے سامنے ہمایوں سے جنگ کرنے کا ہی راستہ باقی رہ گیا ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہر صورت میں وہ ہمایوں سے جنگ کر کے نتائج اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا۔ اس فیصلے کے بعد ہمایوں اور اس کے لشکریوں کو ایک دھوکے اور غلط فہمی میں مبتلا رکھنے کے لیے شہنشاہ سوری نے یہ خبریں پھیلانا شروع کر دی کہ مہارت جس کی سرکوبی کے لیے خواص خان روانہ کیا گیا تھا، خواص خان کے ہاتھ وہ نہیں آیا، اس لیے کہ مہارت ایسی جگہ چلا گیا ہے کہ جہاں شہنشاہ سوری کے جاسوس اس کا پتہ ابھی تک لگا نہیں سکے۔ یہ بھی مشہور کیا گیا کہ مہارت شہنشاہ سوری کے لشکر کو دھوکہ دے کر اچانک حملہ کرنا چاہتا ہے اور شہنشاہ سوری کے شکست کے درپے ہے۔ شہنشاہ خواص خان اور دوسرے سالاروں نے جب یہ خبر عام کر دی تب شہنشاہ سوری کے اکثر لشکری بھی اس پر اعتبار کرنے لگے۔ اب شہنشاہ سوری کا روز کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ لشکر کے چند دستوں کو مہارت کے علاقے کی طرف 3 میل کوچ کا حکم دیتا اور یہ ظاہر کرتا کہ وہ لشکری مہارت کی تلاش میں جا رہے ہیں۔
اس طرح شام کو وہ لشکر لوٹتا اور بتاتا کہ ہنوز مہارت کا کوئی نشان نہیں مل رہا۔ شیر شاہ سوری کے لشکر کی یہ نقل و حرکت 5-6 دن تک جاری رہی اور اس چال کا مغلوں کے دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ خیال کرنے لگے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ شیر شاہ سوری کے لشکر کی نقل و حرکت ان کے خلاف نہیں بلکہ یہ سب کچھ مہارت کے خلاف ہے، لہٰذا شیر شاہ سوری کے لشکر سے مغل محفوظ ہیں۔